تو صوم رمضان، رمضان کے مہینے کا صوم، اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ عبادت فرض ہوئی ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہیں جن میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں یہ فرضیت ہوئی ہے، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں۔ لیکن اس سے پہلے صوم کی یہ عبادت فرض تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں بڑی طویل بحثیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کے صوم سے پہلے عاشورہ کا صوم، یعنی عاشورہ کا روزہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ جو کہلاتا ہے، یہ فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو وہ فرضیت منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ تو پہلے اس لحاظ سے، اور یہ عاشورہ کا روزہ مدینہ نہیں بلکہ مکے سے ہی یہ فرضیت تھی، یہ فرضیت چلی آ رہی تھی۔ جب رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا تو یہ فرضیت ختم کر دی گئی۔ بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے بھیجا، ایک صحابی کو کہا کہ تم میں سے اگر کسی نے کچھ کھا لیے، کچھ نہیں کھایا ہے تو یہ روزہ رکھے، اور اگر کچھ کھا لیا ہے تو اب بقیہ دن کچھ نہ کھائے پیے۔ تو اس طرح کی احادیث ہیں جن میں اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم، امرا کا لفظ عربی میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، آرڈر کرنا اس کا، جس کے اندر کہا جاتا ہے وجوب کا معنی ہوتا ہے اس کے اصول فقہ کے لحاظ سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ روزہ فرض تھا۔ یہ ایک رائے ہے بعض جو ہے اہل علم کی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو روزے کی فرضیت کے 3 دور ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں، یا کہیے 3 اسٹیپ ہیں، 3 اسٹیپ۔ پہلا دور ہے جب صرف عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، یہ رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں تھا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوا کہ جب رمضان کے مہینے کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے، اس میں یہ اختیار دیا گیا، چوائس جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، لوگوں کو یہ اختیار تھا، یہ چوائس تھی کہ چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ادا کریں جو ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ان دونوں میں چوائس تو ہے لیکن دونوں میں صوم رکھنا یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ اس کا دوسرا مرحلہ تھا، یہ دوسرا اسٹیپ تھا جس میں فرضیت چوائس کے ساتھ تھی۔ یعنی چوائس کیا ہے اس میں؟ آپ چاہے تو روزہ رکھیں اور اگر نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیں، لیکن یہ ساتھ میں رکھا گیا کہ روزہ رکھنا، صوم رکھنا یہ افضل ہے۔ قرآن کی اسی آیت سے اس کا ذکر جو ہے کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سورہ بقرہ کی مشہور جو ہے آیت روزے کے بیان میں اکثر آپ سنتے رہتے، جا کر کے آپ قرآن میں دیکھ بھی لیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی میں پھر آگے ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر اس میں آگے کیا آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ یہ نہ رکھنے کے ساتھ چوائس ہو سکتی ہے، تبھی اس کو جو ہے ذکر کیا گیا، تو اسی کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ کہا کہ اس آیت کے اندر جو چوائس تھی اسے ختم کر دیا گیا اور رمضان کے مہینے کا صوم رکھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 3 اسٹیپ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے کیا ہے؟ فرضیت صرف عاشورہ کے روزے کی، دوسرا رمضان کے مہینے کی فرضیت، لیکن یہ فرضیت کیا ہے؟ چوائس کے ساتھ تھی، اور تیسرا یہ کہ یہ چوائس ختم کر دی گئی اور صرف روزہ اس کے لیے جس کے جو مکلف ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اگر نہیں ہے تو جو معذور ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ابھی دوسری سہولتیں ہیں جو شریعت کے اندر سہولتیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر بعد میں آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ دوسری رائے یہ ہے اہل علم کی کہ عاشورہ کا روزہ کبھی بھی فرض نہیں تھا، عاشورہ کا روزہ کبھی بھی فرض نہیں تھا، بلکہ اس کی بڑی تاکید تھی، اور جب رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت ہوئی تو اس کی وہ تاکید بھی ختم کی گئی۔ جو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا، امر بالصیام، تو کہا یہ اس کا معنی ہے امر بالصیام ہی امرن یتأکد بہ استحباب، کہ ایسا حکم تھا جس میں بڑی تاکید تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بس اتنی ہی سی بات تھی، لیکن وہ فرض نہیں تھا اس وقت۔ جب ہم اس کو فرض نہیں مانیں گے تو پھر یہ 3 جو اسٹیپ کی بات ہم نے کی آپ کو، وہ باقی نہیں رہیں گے، اس کے وہ چیز نہیں رہ جائے گی۔ تو پہلی رائے کے لحاظ سے ہم نے وہ 3 اسٹیپ آپ کے سامنے ذکر کیے، پھر انشاءاللہ آگے اس جو ہے بحث کو اور جاری رکھا